پاکستان نے سلامتی کونسل، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک قرارداد جمع کروائی ہے اور اس قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا اپنی جو امن کے معاملات ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہیں آپس میں، جو تصفیہ طلب معاملات ہیں، ان کا پرامن حل تلاش کرنے کی کوشش کرے اور پرامن طریقے کے ساتھ یہ معاملات طے کیے جائیں۔ پاکستان اس قرارداد کی منظوری اور کے بعد جو ہے وہ اپنی اس کو کامیابی قرار دے رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے؟ بیسیکلی تو یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح اقوام متحدہ کو یہ کہا گیا ہے کہ حضور بہت سے کام آپ کے کرنے والے پڑے ہوئے ہیں، ذرا ان کے اوپر بھی ذرا توجہ دے لیجئے، اور وہ کام کون کون سے ہیں، اقوام متحدہ کتنی کامیاب رہی ہے اور کتنی کامیاب نہیں ہو سکی عالمی امن کے حوالے سے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب کی امریکی وزیر خارجہ جناب مارکو روبیو کے ساتھ ملاقات طے پا گئی ہے، اور اس ملاقات میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے اور امریکہ کے درمیان جو باہمی دلچسپی کے بڑا ایک لفظ ہے، ایک ہماری صحافتی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بات تھوڑی سی اس سے آگے جائے گی، اور وہ بات یہ ہے کہ 10 مئی کے بعد پاکستان کی طرف امریکہ کا جو رویہ ایک دم سے تبدیل ہوا ہے، اور پھر جو پاکستان کے ساتھ تجارتی معاملات میں جو پیش رفت ہو رہی ہے اس کو زیادہ مٹیریلائزڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ اس سلسلے میں ایک اہم ملاقات ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 9 مئی کے حوالے سے جو جلاؤ گھراؤ والے مقدمات ہیں وہ کل ان کے فیصلے آنے شروع ہوئے۔ سرگودا سے بھی ایک فیصلہ آیا جس میں پنجاب اسمبلی کے جو میں اپوزیشن لیڈر ہیں ان سمیت تقریباً کوئی 32 یا 36 لوگوں کو جو ہے وہ 10 سال قید کی سزا سنائی گئی، اور پھر کل رات 11 بجے کے قریب لاہور کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے ایک مقدمے میں، اور وہ شیر پاؤ جو پل ہے وہاں پر جلاؤ گھراؤ کا جو مقدمہ تھا اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کر دیا، جبکہ یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، عمر چیمہ صاحب اور ان سمیت دیگر جو افراد ہیں، میاں محمود الرشید صاحب بھی ان میں شامل ہیں، ان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ابھی اور بھی بہت سے مقدمات ہیں جن کے فیصلے آنے ہیں، جن میں کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر جو حملہ تھا اس کا بھی فیصلہ آنا ہے، تھانہ شادمان کو جو جلایا گیا تھا اس کا وہ بھی مقدمہ زیر التوا ہے، بلکہ وہ چل رہا ہے ٹرائل۔ اسی طرح عسکری ٹاور والا بھی معاملہ جو ہے وہ بھی پینڈنگ ہے، تو ان میں جو دفعات بتائی جاتی ہیں کہ جو عائد کی گئی ہیں ذمہ داران کے اوپر، وہ ان کے نتائج یا ان کی سزائیں زیادہ سنگین ہیں۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف ان فیصلوں کو عدالتی نظام کے خلاف بول رہی ہے وہ، یا ان فیصلوں کو وہ عدالتی نظام کی گراوٹ سے اپنی طرف سے وہ تشبیہ دے رہے ہیں۔ کل انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اسلام آباد میں، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب چارہ کیا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب کے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہی شکوک و شبہات کا شکار ہو چکے ہیں یا انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کیا ان کا بری ہونا جو ہے وہ ان کو ناگوار گزر رہا ہے؟ کیوں ناگوار گزر رہا ہے؟ آخر ایسی کون سی کمزوری ہے پاکستان تحریک انصاف کے ہاں جس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، ان کو لگتا ہے؟ اور اس کے علاوہ جو ہے جو بانی تحریک انصاف ہیں ان کے دونوں صاحبزادے قاسم اور سلیمان کی رچرڈ گرنیل جو ہیں امریکہ کے صدر کے ایلچی، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ کوئی زیادہ حوصلہ افزا ان کی طرف سے پیغام نہیں آیا، بس انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل پروسیکیوشن کی وجہ سے دنیا بے چین ہے بہت سے لوگ، اور حوصلہ کریں۔ انہوں نے حوصلہ ایک طرح سے ان کو دیا ہے، اور علیمہ بی بی کہا کرتی تھی کہ وہ امریکہ جائیں گے، امریکہ سے وہ پاکستان آئیں گے، پاکستان آئیں گے تو مجھے یہ لگتا ہے، بلکہ ہم آپس میں ڈسکس بھی کریں گے اپنے جو پارٹیسپیٹس ہیں ان کے ساتھ، کہ جو تحریک ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ یا وہ اپنے والد کو چھڑوانے کے لیے کوئی مؤثر کردار ادا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ اور باقی بارشوں والا جو معاملہ ہے وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر سنگین ہوتا جا رہا ہے، شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ اور گلوف ایونٹس کا خدشہ بتایا جا رہا ہے، یہ NDMA کی رپورٹ ہے۔ یہ موضوعات ہیں، اور ان پر گفتگو کرنے کے لیے جناب امداد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور لاہور اسٹوڈیو میں ہم موجود ہیں اس وقت، اور خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور جناب توصیف احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا شاکر سولنگی صاحب نے۔
عموماً یہ ہوتا ہے کہ شاکر سولنگی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد سے ہی ہمیں جوائن کرتے ہیں، تو ان کو ٹائم ذرا کم مل پاتا ہے، تو وہ جو فاصلے ہیں ان کو ذرا کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاکر سولنگی صاحب، ایک تو یہ بتائیں کہ اقوام متحدہ آپ کے خیال میں کتنا کامیاب اور مؤثر ادارہ ہے، اور پاکستان نے جو آج کوشش کی ہے یعنی کہ اس کو مؤثر کرنے کی، ایکٹیو کرنے کی، اس کی کتنی ضرورت تھی اور یہ کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کی؟ اور جو دونوں سوالوں کے اکٹھے جواب دے دیجئے گا کہ جو اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہونے جا رہی ہے مارکو روبیو صاحب کے ساتھ، اس ملاقات میں کون سے جو ہیں وہ اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں، یا کون سے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گے وہاں پہ؟ دیکھیں عمران شفقت صاحب، میں فارن پالیسی کا تو رپورٹر ہوں نہیں، صحافی ہوں نہیں، لیکن پولیٹیکل ظاہر بیٹ کا بندہ ہوں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان نے جو کوشش کی ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جو قرارداد پیش کی ہے اور منظور کرائی ہے، یہ بہت بڑی پاکستان کی کامیابی ہے۔ آج کل اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جو دہشت گردی کے حوالے سے جو کمیٹی کی سربراہی بھی پاکستان کو ملی تھی، تو عالمی سطح پر پاکستان کا امیج پاک بھارت جنگ کے بعد جو پازیٹو امیج بنا ہے وہ پوری دنیا اس کو تسلیم بھی کر رہی ہے۔ ایون امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان کو اپریشیٹ کر رہا ہے، پھر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو کھانے پہ بھی بلایا۔ تو ظاہر ہے اوورآل جو پاکستان کا امیج ان دنوں میں یا موجودہ حکومت کے دور میں بنا ہے، وہ ماضی میں جس طرح پی ٹی آئی کے دور میں آئسولیٹ ہو چکا تھا پاکستان عالمی سطح پر، اب اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کی حکومت نے، بلاول بھٹو زرداری نے وزیر خارجہ کے طور پر ظاہر کوشش کی، اس کا تسلسل پھر کنٹینیو کیا ہے موجودہ حکومت نے، اور وزیر خارجہ جو پہنچے ہوئے ہیں امریکہ اور سلامتی کونسل کے اس سیشن کی جو سربراہی کی ہے، صدارت کی ہے، یہ بھی بہت بڑا آنر ہے، اور انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اور پاکستان یقیناً جو تنازعات ہیں، جو تصفیہ طلب تنازعات ہیں، ان کے حل کی ضرورت ہے، اور اقوام متحدہ یقیناً عالمی ادارہ ہے، پوری دنیا کا ایک برادری کا ادارہ ہے، اور اس نے کوششیں کی ہیں اور کرنی بھی چاہیے، مزید مؤثر کرنے کی کوشش ضرورت ہے اس کو، کیونکہ فلسطین اور کشمیر کے جو معاملات ہیں وہ اقوام متحدہ ابھی تک حل نہیں کرا پایا۔ پاکستان مسلسل اس پہ زور دے رہا ہوتا ہے، اور ابھی بھی پاکستان نے وہی کوشش کی ہے، کیونکہ پاکستان بھارت کے ساتھ بھی یقیناً جنگ نہیں چاہ رہا تھا، بھارت ایگریسو موڈ میں تھا، لیکن پاکستان نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ بھئی ہم پرامن حل چاہتے ہیں تمام مسائل کا، اور عالمی سطح پر بھی جتنے تنازعات ہیں ان کا بھی پرامن حل چاہتے ہیں، جس طرح قرارداد میں پاکستان نے کہا ہے۔ اور دوسرا جو 25 تاریخ کو خان صاحب، میں ذرا گنگا تھوڑی سی الٹی بہانے کی کوشش کر رہا ہوں، ادھر سے جانے کی بجائے میں ادھر سے آ رہا ہوں۔ آپ کے نزدیک مارکو روبیو کے ساتھ ملاقات، اس ملاقات میں یہ کتنی ضروری ملاقات ہے، ہونی چاہیے تھی؟ ویسے تو ملاقات کرنی اچھی بات ہوتی ہے، لیکن کوئی خاص کوئی مقصد، ٹارگٹ کہ بس کہ وہ آئے ہوئے ہیں تو ملنا ضروری ہے؟ نہیں، ملنا ضروری نہیں۔ امریکہ سپر پاور ہے، اور آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ امریکہ ہر ملک کا ہمسایہ ہے۔ جی، تو یہ ایک ضرب المثل ہے، اور یہ پریکٹیکلی بالکل درست بات بھی ہے۔ اور لیکن اس سے پہلے میں اقوام متحدہ کی اگر بات کر رہا ہوں، پلیز اقوام متحدہ کے حوالے سے یہ جو قرارداد پیش ہوئی اور منظور ہوئی ہے، یہ ایک طرح کی میسیجنگ ہے کہ اقوام متحدہ کو اپنا کردار ادا کرنے دیجئے۔ یہ نہیں ہے کہ اقوام متحدہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہا، یا اس میں آپ یہ ایڈ کر لیں اقوام متحدہ اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہا۔ یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس وقت جو یہ سال چل رہے ہیں، دنیا میں جنگوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اسلحے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ آپ انہی دنوں میں آپ دیکھ لیں کہ ہماری تو اچھا ہوا 4 روز میں ہی جنگ جو ہے ختم ہو گئی۔ 21 ماہ ہو گئے ہیں غزہ میں جنگ نہیں ہو رہی، نسل کشی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یوکرین کی جنگ تقریباً اتنی ہی لمبی ہو گئی ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ، سینکڑوں بھی نہیں ہزاروں، اور شاید لاکھوں میں بھی ہوں، وہ لوگ قتل ہو رہے ہیں۔ اور اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو سلامتی کونسل میں بیٹھی بڑی طاقتیں ہیں، وہ اگر کوئی مذاکرات کر رہی ہیں یا کوئی اس کے اوپر کوئی پروگریس چل رہی ہے، تو اس میں
اقوام متحدہ کا خاص طور پر سلامتی کونسل کا آپ کو کوئی کردار نظر نہیں آتا. وہ ایکسکلوسیولی اپنی جو ہے نا وہ سیٹ گیم میں چل رہے ہیں, اپنے خود ہی پابندیاں لگا دیتے ہیں. نہیں جی, خود ہی پابندیاں بھی اور خود ہی نیگوسیشنز, خود ہی اس کا کریڈٹ اس کو اقوام متحدہ کو ریڈنڈنٹ یعنی کہ کیا جا رہا ہے, بلکہ اقوام متحدہ کے بعض اداروں کو, یونیسکو کو, اونروا کو انڈر تھریٹ کیا جا رہا ہے. آئی سی جے کو اب مثال آپ کے سامنے ہے کہ اسے تھریٹ کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, اور بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ یا تو اپنے زور سے اور یا یہ ساری مینیپولیشن سے کرنا چاہ رہے ہیں, اور اپنا کریڈٹ ہے, ہر کوئی جو ہے نا وہ ایک پاپولسٹ سا کام چلا ہوا ہے. اس حوالے سے یہ میسیجنگ جو ہے پاکستان کے پاس, یہ آپ کو پتہ ہے سلامتی کونسل کی ممبرشپ آئی, پھر صدارت آئی, ہم نے کافی سارا کنٹریبیوٹ کیا ہے. دہشت گردی کے حوالے سے بھی ہم نے وہ جو صدارت کی ہے, یہ طالبان والا جو معاملہ ہے, ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور ہمارا یہی کام ہے کہ ان کو احساس دلاتے رہیں کہ آپ نے اتنا عرصہ صرف اپنے کریڈٹ لینے کے لیے یہ سارے کام کیے ہیں اور اقوام متحدہ کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک, تو اس میں آپ کے ہاتھ کیا آیا ہے؟ دنیا میں امن تو نہیں ہو سکا. تو یا تو یہ لوگ یہ طاقتیں ایکسپوز ہوں گی کہ یہ امن چاہتی نہیں ہے, یہ کچھ اور طرح دوبارہ سے ریسٹرکچرنگ چاہتی ہیں, یا پھر یہ ہے کہ یہ ان کا جو اپنا پرسنل ایجنڈاز ہیں اس کی وجہ سے اقوام متحدہ جو ہے کمپرومائز ہو رہی ہے, تو اس کا احساس دلایا جا سکے. یہ ہے اقوام متحدہ کا معاملہ. مارکو روبیو وزیر خارجہ ہیں, اور ایک نئی طرح کی حکومت, ایک نئی طرح کی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئی ہے, جس میں ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گیا کہ آفٹر 10 مئی ہمارے ساتھ وہ دوبارہ جو ہے نا وہ ہمارا محبت جو ہے وہ دوبارہ جاگ گئی ہے. اور ہماری محبت جو تاریخ ہے, اب امریکی جو ہمارے دوست ہیں اگر وہ اس کو گلا نہ سمجھیں تو وقتی ہی رہی ہے, ٹرانزیکشنل رہی ہے. اللہ کرے اب یہ دونوں ممالک کی برابری کی بنیاد پر جو ہے وہ بات چیت ہو. تو میرا خیال ہے مارکو روبیو وزیر خارجہ یو ایس سے, ان کے ساتھ ملاقات بہت اہم ہے, اور اس میں جو چیزیں ڈسکس ہوں گی وہ خطے کے حالات, ڈی ایسکلیشن, اپنے معاملات بیٹھ کر حل کرنا. اور مجھے یہ یقین ہے کہ وزیر خارجہ ہمارے نائب وزیر اعظم لازمی یہ معاملہ اٹھائیں گے کہ آپ نے کشمیر کے مسئلے پہ ثالثی کروانی ہے. آپ نے کہا تھا کہ آپ کا ایشو ہے ہی یہی, تو وہ تیسرا فریق جو ہے, جو اصل فریق ہے, وہ کدھر ہے؟ غزہ کا معاملہ ہوگا, ایران کا معاملہ ہوگا, اور غزہ کے معاملے پر پاکستانی حکومت کا موقف بڑا واضح ہے, وہ انہیں بتایا جائے گا. یہ 2-3 ایشوز جو ہیں میرا خیال ہے. اچھا, یہ میں چاہ رہا ہوں کہ اگر اس پہ بھی اگر آپ دونوں دوست بات کرنا چاہیں امریکہ کے دورے کے اوپر یا ملاقات کے اوپر, وہ بھی کیجئے, لیکن ساتھ میں 9 مئی کو بھی ڈسکس کر لیں. تو 9 مئی کے حوالے سے چوئی صاحب, آپ کو یہ جو اپنے جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کو بری کیا گیا ہے تو بھی عدالت تنقید میں ہے, اس پر تنقید ہو رہی ہے. یعنی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے وہ چیئرمین ہے, ان کو اگر ریلیف ملا ہے, صدر ہیں کہ چیئرمین, وائس چیئرمین ہے, ان کو اگر ریلیف ملا ہے تو بیسیکلی تو 9 مئی کے ایک ملزم کو ریلیف ملا ہے, اور اس کو بھی شکوک و شبہات کے دائرے میں لے آنا. اور پھر ایک بڑی بات کی جا رہی ہے کہ جی کہ یاسمین راشد صاحبہ کو سزا ہوئی, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے, میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا 9 مئی کا جرم ہوا ہے, سزائیں تو اتنے بڑے جرم میں بھی کوئی اس جرم کے مطابق کم ہے. صحیح. اور دیکھیے, اگر آپ کار سرکار میں مداخلت کرتے ہیں اور کسی آپ پولیس اہلکار کے ساتھ آپ کا تنازع پیدا ہوتا ہے, اس کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوتا ہے, اس پر آپ حملہ کرتے ہیں, تو وہی جو ہے وہ اتنی بڑی سزا ہو جاتی ہے, اتنا بڑی کارروائی ہو جاتی ہے, اس کو گرفتار کیا جاتا ہے, اور اتنی جلدی ضمانت بھی نہیں ہوتی ایسے کیسز میں. صحیح. تو جبکہ افواج پاکستان پر جو حملے ہوئے اور پاکستان کے سیکورٹی اداروں پر جو حملے کیے گئے, اور جو افواج پاکستان کی جو املاک تھی ان کو نقصان پہنچایا گیا, یادگاریں جو تھی ان کو نقصان پہنچایا گیا, یہاں پر میاں والی کے اندر جس کیس کا فیصلہ ہوا ہے وہاں پر دیکھیے کہ کس طرح وہاں جہازوں کو آگ لگائی گئی, ہنگامہ آرائی کی گئی, توڑ پھوڑ کی گئی, اور اس واقعے کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ
وہاں پر جو افغان باشندے تھے وہ بھی شامل تھے، اور اس طرح جو ہے وہ اسی طرح وہ پکڑے گئے ہیں، ان کو کوئی سزا ہوئی؟ وہ شاید گرفتار ہوئے تھے یا نہیں ہو سکے، اس بارے میں میرے پاس تفصیلات نہیں ہیں، لیکن اس واقعے کے اندر وہاں پر بھی جو ہے مقامی طور پر کوئی کالونی ہے وہاں پر جہاں پر افغان باشندے بھی رہتے ہیں، اب وہ بھی اس میں ملوث تھے۔ تو اس صورتحال میں یہ جو سزا ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ تاخیر سے ہوئی ہے، یہ اس سے پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا جس میں جو متحد عدالتیں ہیں اور خاص طور پر انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو پابند کیا گیا تھا 4 ماہ کہ 4 ماہ کے اندر جو ہیں وہ آپ فیصلے کریں، اور ابھی لگتا ہے کہ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں مزید فیصلے جو ہیں وہ ہوں گے۔ اور اس میں دیکھیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح آپ نے شاہ محمود قریشی کا ذکر کیا کہ ان پر پارٹی کے اندر سے تنقید ہو رہی ہے، ان پر نہ صرف تنقید ہو رہی ہے بلکہ پارٹی کے وہ وائس چیئرمین ہیں، اور چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ پارٹی کے صدر ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان دونوں شخصیات کی جیل کے دوران پی ٹی آئی کا کوئی رہنما جو ہے وہ ان کو ملنے کے لیے کبھی نہیں آیا تھا، اور ان دونوں رہنماؤں کے بارے میں بانی پی ٹی آئی نے کبھی کوئی خیر کے کلمات جو ہیں وہ نہیں ادا کیے تھے۔ اور اب تو جو صورتحال عمران صاحب نظر آ رہی ہے اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے اندر جو گنڈا پور ماڈل ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس ماڈل کی طرف لوگ زیادہ جو ہیں اب وہ رجوع کریں گے، اور یہ بڑا کامیاب ماڈل جا رہا ہے، اور اس ماڈل کو جیل کے اندر بانی پی ٹی آئی کی بھی تائید حاصل ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر گنڈا پور کو قدم اٹھا سکتا ہے؟ تو اب جو لوگ جن کو ابھی سزائیں ہونے والی ہیں، ان کے کیسز کا فیصلہ ہونے والا ہے، وہ اس وقت جو ہیں وہ گنڈا پور کے ماڈل پر کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ سزا سے بچ سکیں۔ اب دیکھنا ہے، کیونکہ ان کیسز کا فیصلہ تو پارلیمنٹ میں نہیں کرنا، کسی اور ادارے نے نہیں کرنا، عدالتوں نے کرنا ہے۔ تو عدالتیں دیکھیے کہ فیصلہ کریں گی تو اس حوالے سے بھی پتہ چل جائے گا، لیکن دیکھیے یہ کو پہلی بار ہوا ہے۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت نے بدترین جو سیاسی انتقام ہیں وہ برداشت کیے ہیں، اور ان کے اپنے دور میں کیے ہیں، اور اس سے پہلے ادوار میں کیے ہیں، اور ہر قسم کی جو سزائیں ہیں وہ برداشت کی ہیں۔ لیکن اس مجھے یاد پڑتا ہے پیپلز پارٹی کے اوپر ایک دفعہ مقدمہ ایک ہو گیا تھا ہائی کورٹ میں، کوئی وکلا کی درمیان عدالت میں کوئی ہلڑ بازی ہو گئی تھی، کوئی دھیگا مشتی ٹائپ ہو گئی تھی، تو وہ بھی یعنی اس میں پارٹی لیڈرشپ کا کوئی قصور نہیں تھا، کوئی بائی ڈیزائن نہیں تھا، تو وہ بھی اچھے خاصے جو ہے وہ مشکل وقت سے گزرنا پڑا تھا پیپلز پارٹی کو۔ لیکن یہاں پہ تو باقاعدہ ایک کرمنل ایکٹ، ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ یہ بیسیکلی آرمی چیف کے خلاف ایک بغاوت تھی، اس کی کوشش تھی، اور اس میں اگر ہم اس کو ایک محض ایک سیاسی احتجاج کا نام دے کے کیا اس سے راہ فرار اختیار کر سکتے ہیں، ایک بات، اور دوسری یہ کہ آپشن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، کیونکہ جتنی لیڈرشپ جس کے بل بوتے کے اوپر وہ تحریک چلانا چاہ رہے تھے، یہ جب فیصلے آنے شروع ہوں گے تو وہ تو بیچارے باہر نہیں رہ پائیں گے، بیچارے ان کو بھی کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، لیکن میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو باہر رہ کے بھی نہیں چلا پائے، اب وہ اندر ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بہت شکریہ۔ اچھا پہلے تو مجھے اجازت دیجیے 2 جملے صرف۔ نہیں آپ پورا ٹائم لیجئے۔ اپنا جو سلامتی کونسل میں قرارداد پیش ہوئی اس میں ایک جملہ بڑا امپورٹنٹ کہ اقوام متحدہ میں پیش کی گئی جو جس سے منظور شدہ قراردادوں پر عمل درآمد جو ہے نا وہ ضروری ہونا چاہیے، اس میں ظاہر ہے کشمیر کی بڑی پرانی قرارداد پینڈنگ ہے۔ دوسری چیز جو مارکو روبیو سے ملاقات طے ہے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم صاحب کی، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب فیلڈ مارشل نے زہرانے ملاقات کی تھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، جی، تو اس کے بعد مارکو روبیو کی وزیر اعظم صاحب کو ٹیلی فون کال ہوئی تھی، ان کی گفتگو ہوئی تھی، بالکل ہوئی تھی، اس میں وزیر اعظم صاحب نے باضابطہ دعوت دی تھی کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ پاکستان آئے۔ تو یہ تسلسل مجھے لگتا ہے کہ ان ملاقاتوں کا، ان کوششوں کا ہے جو پاکستان کرتا رہے اپنے آپ کو عالمی طور پر سفارتکاری جو ہماری بڑی کامیاب جا رہی ہے، اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ ملاقات اسی تسلسل کا حصہ ہے۔ ایک اہم پیش رفت ہے۔ اب دوسری بات جو ہے
कि ये जो कुछ 9 मई को हुआ, मिसालें हम देते हैं बरतानिया की, मिसालें हम देते हैं फ्रांस की। हम जब अपनी जो मुखालफिन के ऊपर जब हमने चढ़ाई करनी होती है तो उस वक्त मिसालें बड़े बड़े जो महज़ब दुनिया की देते हैं। तो अब सवाल 2 चीज़ें की जा रही हैं। एक तो ये कि जी वो फ़लाँ तो बीमार हैं, फ़लाँ तो ये है, तो उनको क्यों आपने सजाएं सुनाई है? सही। और रात को फैसला क्यों आया? भाई 2:30 बजे तक रात को जब बरतानिया में जहाँ इनके साहबजादे रहते हैं, जी हाँ, बरतानिया में जब फसादात हुए थे तो विद इन वीक्स 24 घंटे 24 घंटे अदालतें लगी, रात को 2:30 बजे तक फैसले हुए और वहाँ के कानून के अगेंस्ट जाकर अदालतों ने जो जुवेनाइल थे, जो बच्चे थे, उनको 4-4 साल उनको सजाएं दी, और ये कहकर कि ये बच्चे जो ब्रेन वॉश थे, ये बच्चे अगर हम इनको सजा नहीं देंगे तो आगे बड़े क्रिमिनल बन सकते हैं। तो जजा सजा का अमल रहना चाहिए जारी। पॉलिटिकल एक्टिविटी और जो है ना वो तसादुम, इसमें बहुत फ़र्क होता है। 9 में एक प्लान तसादुम था, मैं ये नहीं मान सकता। तसादुम से ज्यादा हमला था, हमला साजिश थी, हाँ। प्रॉपर साजिश थी। और जी हाँ। जो वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे हैं उसकी तो काफ़ी सारी चीज़ें अब इनके अपने लोग भी कहते फिर रहे हैं। इनको आस थी कि अंदर से कोई बगावत आएगी, कुछ होगा। अब ये जो 9 मई को किया गया, पॉलिटिकल अगर एक्टिविटी होती है ना तो वो प्रेस क्लब आ जाते हैं लोग। मतलब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से बड़ा सान्या तो पाकिस्तान बनने के बाद जो चंद बड़े साने उनमें से एक है ना, और जिसमें लोगों ने जलाओ घिराव किया, शायद उतना जलाओ घिराव कभी नहीं हुआ हो, लेकिन उसमें भी उन्होंने कोई टारगेटेड एक जगह को नहीं था कि एक इदारे को टारगेट करें, जिसको जहां कोई मिला था वहां उन्होंने जलाओ घेराव किया, जो कि नहीं होना चाहिए था। ज़ाहिर है रद्द अमल पुरतशद्दुद किसी सूरत उसकी वो जो हिमायत नहीं की जा सकती। ये एक इदारे को टारगेट किया गया था जो बजाते खुद एक हिकमत अमली की का सबूत है कि एक हिकमत अमली के तहत, एक साजिश के तहत, एक मनसूबाबंदी के तहत ये हमले किए गए। दूसरी चीज़ जो है वो अब मुस्तकबिल आपने कहा क्या है इनका। जी देखिए जो पीटीआई है उसको पॉलिटिकल अंदाज अख्तियार करना होगा, सियासी रास्ते पर आना होगा, और दूसरी चीज़ उनको अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना होगा। हम उनके नाक़िद हैं, मुखालफत भी करते हैं उनकी पॉलिसीज़ को, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इस तरह नहीं चला करती कि पाकिस्तान के अंदर 10 लोग उसको अपना लीड करने की कोशिश कर रहे होते हैं या पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा करवाते हैं। बाहर बैठे हुए अलग से पार्टी को जो अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, तसादुम वाली सियासत की तरफ खींच रहे होते हैं। अब भी आप कल से जो बाहर बैठे हुए लोगों के ख्यालात सुने, वो पीटीआई को दोबारा तसादुम की तरफ उकसा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी इनकलाब के बगैर कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं। ठीक है। तो असल चीज़ ये है कि इनको जो सियासी दिमाग है इनके, शाह महमूद कुरैशी साहब ने 26 नवंबर के बाद एक पैगाम भेजा था अपने बानी को, अपने कायद को। वो ये था कि जी मेरी 40 साल की सियासी तजुर्बा है मेरा, कम से कम कोई भी हुकूमत अमली बनाने से पहले मुझसे तो आकर कोई पूछे, मुझसे तो आकर कोई मिले। अब कुरैशी साहब नहीं थे, कराची में थे, उस बिना पर उनको बरियत मिल गई। अब उसके ऊपर भी ये है कि जी वो क्यों बरियत मिल गई, बल्कि अच्छा ये मैं शाकर सुलंगी साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब को मुतनाज़ा बनाने का फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या हो सकता है? ये मतलब तसादम जिस तरह इमदाद सुमरू साहब कह रहे हैं, या फिर कोई इनको लगता है कि हम अफ़वाम व तफ़हीम के बगैर लड़के ही कुछ कर लेंगे? देखें, शाह महमूद कुरैशी का वैसे भी बाकी जो पीटीआई के लोग हैं उनसे मिजाज अलग है। कुछ न कुछ किसी हद तक उनका सियासी मिजाज के आदमी रहे हैं, मुख्तलिफ जमातों में रहे हैं। पीटीआई तो बिल्कुल अलग एक किस्म की अलग मिजाज की पार्टी है। तो मेरा ख्याल है ये जानबूझ कर ही कर रहे होते हैं। शाह महमूद कुरैशी को पहली दफ़ा इस मुकदमे में कोई पहली दफ़ा रिहाई नहीं मिली। इससे पहले एक और मुकदमे में भी रिहाई मिली थी और अडयाला जेल से बाहर निकल कर भी आए थे, जहां से उनको फिर दूसरे केस में मुकदमे में जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। तो मेरा ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी अभी भी, मुझे भी नहीं नज़र आ रहा कि वो रिहा होने वाले हैं, क्योंकि 5 मुकदमात और भी हैं जिनमें वो इन्वॉल्व हैं, मतलूब हैं। तो वो 5 मुकदमात और भी फेस करेंगे, तब जाकर उनमें क्लियर होंगे, तब जाकर रिहा होंगे।
تو یہ جو تھیوری ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بھئی شاہ محمود قریشی کوئی سربراہی پی ٹی آئی کی سنبھال سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے سربراہی تو بہت دور کی بات ہے. جب تک بانی چیئرمین زندہ ہیں مجھے نہیں لگ رہا کہ عملی طور پر پارٹی کا کوئی اور سربراہ بن سکتا ہے. ہاں ڈمی ٹائپ کوئی آ سکتا ہے جس طرح ابھی بھی ایک چیئرمین بنا ہوا ہے، تو اس طرح تو چل سکتا ہے، لیکن ابھی فی الحال بانی چیئرمین ہی ظاہر ہے، کیونکہ پارٹی کے لوگ مانیں گے نہیں. پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں وہ ایک ہی فرد کی وجہ سے پارٹی کے ساتھ ہیں اور ایک ہی فرد کے گن گا رہے ہوتے ہیں. کوشش کرے کوئی پولیٹیکل ان کی فگر کہ یار کہ نارملائز ہو کے چیزوں کو ذرا سیاسی عمل جو ہے اس کا ہم حصہ بنے، اور یہ مار دھاڑ کی سیاست، یہ تصادم، یہ ریاست کے ساتھ ٹکراؤ، اس سے نکل کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھیں، کوئی راستہ تلاش کریں. یہ کوئی لیڈرشپ یہ ان کی جو باہر ہے یا شاہ محمود قریشی صاحب اگر اس طرح کی بات کریں تو بھی اسی طرح تنقید ہوگی. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں بالکل ہوگی. بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے کچھ عرصہ پہلے 5 لوگوں نے خط بھی لکھا تھا بانی چیئرمین کو، پارٹی کو خط لکھا تھا بلکہ کہ بھائی مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے. یہ شاہ محمود قریشی کیونکہ سیاسی مزاج کے قدرے ہیں اپنے طور پر، اسی لیے وہ مذاکرات ہی چاہ رہے ہوتے ہیں. اس کو بھی پارٹی نے کوئی مطلب کوئی ریسپانس نہیں کیا کہ بھائی کوئی مذاکرات کیے جائیں، اور مذاکرات تو پی ٹی آئی کے مزاج میں ہے ہی نہیں. مذاکرات پی ٹی آئی چاہ رہی ہوتی ہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہمیں اقتدار میں لائے، دوبارہ آشیرواد ہمارے اوپر رکھے. باقی تو ان کا مذاکرات کے ساتھ بھی کوئی سروکار نہیں ہے، یا بانی چیئرمین کو رہا کرائیں یا ہمیں اقتدار میں لائیں. یہ مذاکرات کا ان کے 2 ٹارگٹ ہیں. باقی حکومت نے مذاکرات کرنے کی کوشش کی ہے جب بھی، تو وہ 2 مذاکرات کی نشستیں ہوتی ہیں یا ایک ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بھاگ جاتے ہیں. پہلے جب پی ٹی آئی اقتدار میں ہوا کرتی تھی اس وقت تو الزام لگاتے تھے مذاکرات ختم کرتے وقت بھئی یہ این آر او مانگ رہے ہیں نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے، پھر یہ این آر او کا نام دے کر بھاگ جاتے تھے. اب تو این آر او نہیں مانگ رہے، نون لیگ تو اقتدار میں ہے، پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے، اب تو این آر او پی ٹی آئی کو چاہیے. خان صاحب میں یہ ریچرڈ گرنیل صاحب کے ساتھ ملاقات، علیمہ بی بی نے کہا تھا کہ ان کے بیٹے ان کی بس ہو گئی ہے، ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور وہ امریکہ جائیں گے، وہاں سے پھر وہ پاکستان واپس آئیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وہ بیسٹ لوگ ہیں جو آ کے کوئی تحریک شروع کر سکتے ہیں، یا پھر ان کا آنا آپ کو ذرا مشکل لگتا ہے؟ پہلی بات وہ سزاؤں والی میں تھوڑی سی کر لوں اگر آپ اجازت دیں. جی جی. سزائیں جو ہیں یہ ایک بغاوت کی ملک میں کوشش تھی، ٹھیک، اس کی سزائیں مل گئی ہیں. جو لوگ بے گناہ ہیں ان کے بدلے چاہے 10 چھوٹ جائیں جن پر شک ہو، لیکن گناہ گار کو بالکل ریاست اسی طرح چلا کرتی ہے، ٹھیک، ان کو سزا ہونی چاہیے. اور یہ میں تو یعنی یہ تھا میرے ذہن میں کہ پتہ نہیں کب ہوں گی یہ لوگ جو ہیں. مجھے وہ 9-10 مئی، آپ 9 مئی کی بات کرتے ہیں، 10 مئی والا بھی ایک دن تھا جب یہ سارا ہولی گینگ جو ہے یہ ایسے لگ رہا تھا یہ حکمران ہے، اور اس کے بعد چیزیں واپس شروع ہوئیں. مرسٹیز کا ہم سارے ایک ٹراما سے گزرے ہیں پوری قوم. تو میرا خیال ہے کہ بھی بڑا اچھا ہوا ہے. جو گناہ گار ہیں ان کو ضرور ہونا چاہیے، اور ان کی سیاست ہم کیوں فکر مند ہیں جی؟ سیاست نہیں چلتی، وہ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، گھر بیٹھنا چاہتے ہیں یا غیر سیاسی رہنا چاہتے ہیں، نو ایشو. جرم کریں گے تو سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ میں ہوں یا آپ. دوسری بات یہ جو ان کے بیٹے ہیں، دیکھیں ان کے بیٹے ہیں، ان کا رائٹ ہے، وہ جس طرف چاہیں وہ رخ کر سکتے ہیں اپنے باپ کی رہائی کے لیے یا کچھ بھی معاملہ ہو. لیکن اگر جینوئن جو چیزیں ہیں، سیاسی مقدمات اور چیز ہیں. 9 مئی سیاسی مقدمہ نہیں ہے، یہ میرا ہمیشہ سے یہ پوائنٹ رہا ہے. یہ سیاسی مقدمہ نہیں ہے، فار گاڈ سیک اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. چاہے وہ شاہ محمود باہر آ جائیں یا فلاں اندر چلا جائے. پہلی بات تو یہ کہ وہ جو شخص اندر بیٹھا ہے وہ کسی کو اپنی جگہ لینے ہی نہیں دے گا. ٹھیک ہے، وہ چاہے گا کہ ہم سب 9 مئی کو سیاسی مقدمے کے طور پر ڈسکس کریں. میں نہیں اسے سمجھتا کہ وہ ایک سیاسی مقدمہ تھا یا وہ ایک سیاست تھی. ہائی کورٹ میں کوئی ہلا گلا ہو جانا، کہیں اور ہو جانا، کوئی سیاسی تصادم ہو جانا، کارکنوں کا لڑ پڑنا، یہ بالکل اور چیزیں، یہ ڈیفرنٹ ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، یہ میں اس پہ بالکل کلیئر ہوں.
اب وہ ہیں اپنے باپ کے لیے. یہ رچرڈ گرنیل پہلے بھی کرتا رہا ہے, جو ہے وہ ٹویٹ وغیرہ کرتا رہا, اور بڑے سخت ٹویٹ کیا کرتا. بڑے سخت. پھر اچانک سے اس نے گالیاں دے دی کسی پی ٹی آئی والے کو. ہاں وہ میں نے تو کہا کہ وہ جس طرح یہ لوگ چلتے ہیں تو پیچھے سے فنڈنگ ختم ہو گئی ہے. بہرحال میں اس کو فارن سروس گروپ کہتا ہوں. تو ٹھیک ہے, وہ اپنی لابنگ کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو کوئی وہ کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی فرق دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھیں. میرا اپنے ہی ملک میں مطالبہ ہے کہ اگر معاملات قانونی ہیں, یہ جرائم ہوئے ہیں, تو عدالتیں موجود ہیں, تو پھر پریشر کس چیز کا, دباؤ کس چیز کا, یہ ڈال کس چیز کا رہے ہیں دباؤ, کہ امریکہ بطور ایک سپر پاور, اس کا سپر پاور کا کوئی سینیٹر یا کانگریس 5 ہوں, 1 ہو, 10 ہو, وہ مل کر ہماری عدالت کا یا یہاں ہوئے جرائم کو وہ ختم کر لیں گے. پھر اور بنانا اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ تو مجھے بالکل یہ امید نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوگا. ٹھیک ہے, وہ اپنی کارروائی کرتے رہیں. ان کی جو نظر ہے وہ یہی ہے کہ بھی ہم امریکہ سے, صرف ان کی نہیں ہے, جو اڈیالہ میں شخص بیٹھا ہے اس کی بھی ہے. انہوں نے جو انٹرویو دیے ہیں وہ بھی آن ریکارڈ ہیں. چلیں جی دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اور پاکستان کی سیاست تو اسی طرح کی ہے, لیکن پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس وقت جس طرح چیزوں کو لے کے چل رہی ہے, جس طرح آپ نے دیکھا کہ وزیر خارجہ اس وقت امریکہ میں ہیں اور امریکہ کو انگیج کر رہے ہیں اور اقوام متحدہ کو اس کا کردار یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. پازیٹیو چیزیں ہیں, انشاءاللہ پازیٹیو ہی ہوں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.